السلام علیکم، میں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج بہت اہم خبریں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہیں۔ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ آج عمران خان کی ہدایات پر بیرسٹر عمیر نیازی اور رؤف حسن صاحب نے صدر عارف علوی سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس ملاقات میں کیا ڈسکس کیا ہوگا، کیا باتیں ہوئی ہوں گی، ابھی تک سامنے نہیں آئیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے وکیل، جو عمران خان کے لیگل افیئرز کے فوکل پرسن ہیں، بیرسٹر عمیر نیازی، انہیں ہدایات دیں کہ آپ جا کے عارف علوی سے ملاقات کریں۔ عارف علوی جو ابھی تک خاموش ہیں، منظر عام سے غائب ہیں، نہ کوئی الیکشن کی تاریخ دی، نہ ہی کوئی بڑا سٹیپ لیا، لیکن آج آخر کیوں عمران خان نے اپنے وکیل کو عارف علوی کے پاس بھیجا؟ آخر ایسی کیا منصوبہ بندی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوگا؟ آپ کو میں عمیر نیازی صاحب سے بات کر کے بھی بتاؤں گا۔ ابھی میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تھوڑا کنٹروورشل ہے، ابھی سامنے یہ چیزیں نہیں لا سکتے۔ آپ کو انشاءاللہ جلد ان سے انفارم کریں گے۔ اب اس ملاقات کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کے حوالے سے ہو سکتی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے ہو سکتی ہے، مذاکرات کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات ایک ہی صورت میں ہوں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر کوئی بھی آپشن سامنے نہیں رکھ رہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر مجھے ساری زندگی یہاں گزارنا پڑی، عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر مجھے 1000 سال اس سیل میں گزارنے پڑیں تو میں اس سیل میں رہوں گا۔ لیکن کیا عمران خان صاحب کوئی مذاکرات کرنے جا رہے ہیں؟ کیا الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ صدر عارف علوی صاحب بھی ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیا کریں گے۔ خیر، آج کی یہ ملاقات بہت اہم ملاقات ہے۔ اس ملاقات کے رزلٹ کیا آتے ہیں وہ بعد میں پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے، ساری قوم کی نظر ایک چیز کی طرف ہے۔ لوگ ایک چیز کو امید دیکھ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، الیکشن کب ہوں گے، اور وہ جا کر ٹھپا لگائیں گے، جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور اپنا نمائندہ چنیں گے۔ سارے ملک میں جو افراتفری مچی ہے، سارے ملک میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، ملک میں جو ایک غریب کا قتل کیا جا رہا ہے، ملک میں جو بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، ملک میں جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا، 30 روپے کم کر کے کچھ نہیں ہوا۔ لوگ اس تمام چیزوں کا بدلہ ایک صورت میں لینا چاہتے ہیں، اور وہ ہے الیکشن۔ الیکشن کب ہوں گے؟ ہر دوسرے انسان کا یہ سوال ہوتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بات بعد میں کی جائے گی، لیکن ابھی آپ کو الیکشن کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 28 جنوری، اگلے سال کی 28 جنوری کو الیکشن کروانے کا اعلان کیا ہے، اور اگر 28 جنوری کو الیکشن ہو گے، ایسا دمادم مسکل اندر ہوگا، لوگ اس طرح ووٹ دیں گے، اور ووٹ عمران خان کو دیں گے۔ میں یہ بات کروں گا، میں نہیں کہوں گا کہ لوگ جا کے ووٹ کاسٹ کریں گے، لوگ پتہ نہیں کس کو ووٹ کاسٹ کریں گے، میں اس طرح کی بیان بازی نہیں کروں گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں، لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ عمران خان کے خلاف جتنی پریس کانفرنس آئی، عمران خان کے خلاف جتنا بیانیہ بنایا گیا، عمران خان کی آڈیو آئی، سب کچھ آئی، جو کچھ انہوں نے کیا، لوگ ایک بندے پہ یقین کر چکے ہیں، اور وہ بندہ عمران خان ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ووٹ کاسٹ کریں گے، زیادہ تعداد میں لوگ باہر نکلیں گے، وہ بدلہ لیں گے، اور اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے ہیں تو پھر تو ماحول ہی اور ہوگا، کیونکہ میاں نواز شریف بھی 21 کو پاکستان آ رہے ہیں۔ اگر 28 جنوری کو الیکشن ہو گیا، اگر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑا، ایک تو چیز واضح ہے کہ بہت سے چہرے نہیں آئیں گے، بہت سے ایسے چہرے آئیں گے جنہیں ہم لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ کیونکہ آدھی پاکستان تحریک انصاف تو پارٹی چھوڑ کر چلی گئی ہے، جو رہنما تھے، کارکنان نہیں چھوڑ کے گئے۔ اب ان کارکنان سے لیڈرز بن کے سامنے آئیں گے۔ لیڈرز کون آتے ہیں؟ جس طرح مراد سعید ایک کارکن تھا، جس طرح کمل شوزب ایک کارکن تھی، جو کل پارٹی چھوڑ کر گیا، جس کو کوئی جانتا تک نہیں تھا، جس کا نام فرح تھا، اسے عمران خان نے میاں فرح حبیب بنایا، اسے عمران خان نے اطلاعات و نشریات کا منسٹر بنایا، اور کل وہ پریس کانفرنس کر کے گیا۔ ان لوگوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ یہ فیصلہ آباد کی عوام فیصلہ کرے گی، یہ مری کی عوام فیصلہ کرے گی، سیالکوٹ کی عوام فیصلہ کرے گی، باقی جن ریجن سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کے حلقے کی عوام فیصلہ کرے گی۔ لیکن
ایک چیز واضح ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف میدان میں ہوتی ہے، تو بہت سے چہرے سامنے آئیں گے، بہت سے ایسے چہرے آئیں گے جو لائل ہوں گے، جو عمران خان کے ساتھ نیت سے چلیں گے، سچائی کے ساتھ چلیں گے۔ ایسے چہرے سامنے آئیں گے اور اس دن دمادم مست قلندر ہوگا، بلے پہ ٹھپے لگیں گے، اور ٹھپے اس طرح لگیں گے یہ حیران پریشان ہو جائیں گے، بلکہ اس دن ان کی موت ہوگی۔ اس دن ان تمام سیاسی پارٹیوں کی موت ہوگی جو عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں۔ اس دن ان کی موت نہیں ہوگی، ان کی قبر بھی ساتھ ہی نکالی جائے گی، انہیں دفن بھی کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عمران خان کو گرانا چاہتے ہیں۔ میرے کیمرہ مین صاحب ہنس رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے کہ اس دن ان کی موت ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا عمران خان کو گرانے کے لیے، عمران خان کو نیچا کرنے کے لیے، لیکن عمران خان مزید بلندی پہ جا رہا ہے، عمران خان کا ووٹ بینک مزید بڑھ رہا ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو ہرا سکے۔ اب میں بات کرتا ہوں عمران خان صاحب جو ہمیشہ جیل سے پیغام دیتے ہیں، اور میں آپ کو وہ پیغام دیتا ہوں کیونکہ میری وکلا سے بات ہوتی ہے، وکلا مجھے کہتے ہیں، میں آپ کو آگے پیغام دے دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری قوم آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس انسان کا یقین اللہ پہ ہو، جو انسان اللہ کی ذات پہ یقین کرتا ہو، اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ وہ جیتتا ہے، حق جیتتا ہے۔ جو باطل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مٹنے کے لیے ہے، اور وہ مٹ جاتا ہے، اور یقیناً باطل مٹ جائے گا، حق جیتے گا، سچ جیتے گا، سچائی کا علم بلند ہوگا، اور عمران خان صاحب ضرور جیتیں گے، کیونکہ عمران خان کا جو ایمان ہے وہ اللہ پہ ہے، اور عمران خان قوم کو بھی یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سائفر کیس جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا، سائفر کیس کے حوالے سے میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ ایک بوگس مقدمہ ہے، صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے کہ عمران خان صاحب زیادہ دیر تک جیل میں رہیں، اس وجہ سے عمران خان پہ سائفر کیس کا مقدمہ ڈالا گیا۔ لیکن سائفر کیس کا اختتام کیا ہوگا، سائفر کیس کا رزلٹ کیا ہوگا، یہ کل فرد جرم عائد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ کل پتہ چلے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے بطور وکیل پیش ہوں گے، اور سپریم کورٹ میں اس کیس کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب سپریم کورٹ کے جو قاضی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ، ایک تو قاضی اوپر ہے وہ انصاف دینے والا ہے، یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے انسان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا بن بیٹھے ہیں، لیکن خدا نہیں ہیں، انہیں ان لوگوں کا حشر نظر نہیں آتا جو لوگ آج قبروں میں ہیں، انہیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جو لوگ خود پہ بہت گمان کرتے تھے، خود کو بادشاہ سمجھتے تھے، لیکن آج اگر قبر کھودیں تو ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک رتبہ دیا ہے، آپ کے نام کے ساتھ قاضی لگتا ہے، آپ انصاف کریں، آپ حق اور سچ کا فیصلہ کریں۔ آپ دیکھنا یہ ہے کہ سائفر کیس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔